اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جو کل میں نے یعنی پچھلے لیکچر میں، یہ اصل میں ہمارا جو یہ لیکچر کا ٹائم ہے نا، یہ ہوتا ہے 1.25 گھنٹہ، 1 گھنٹہ 20 منٹ اس طرح ہوتا ہے، لیکن اس کو میں 2 حصوں میں اس لیے کرتی ہوں کہ جو بچے آفس جاتے ہوئے اس کو سننا چاہتے ہوں، یا جو لوگ انسان کوئی بھی عورتیں آدمی کوئی بھی سننا چاہتے ہوں اس کو، تو 40 منٹس زیادہ سے زیادہ یہ 45 منٹس ہوں، تاکہ وہ ان کو پھر آسانی ہو نیکسٹ لیکچر کو سننے کے لیے۔ بس اللہ تعالیٰ میری محنت کو یا میری کوشش کو قبول کرے اور یہ فائدہ مند ہو اگر کسی انسانوں کے لیے، تو بس صرف میری یہی کوشش ہے، اللہ بس قبول کر لے۔ تو کل جو یعنی پچھلے لیکچر میں جو خضر والی حدیث میں نے آپ کو بتائی تھی نا، وہ بخاری کی ہے 3401 اور 3402، یہ انٹرنیشنل نمبر ہے، اس لیے اس کے لیے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ اس میں وہ جو ہے اسلام 360 میں جس کا حوالہ دیتی ہوتی ہم، اس کے اوپر آپ جائیں گے تو آپ ڈالیں گے یہ 3401، یہ لمبی ہے، اور 3402 جو یہ چھوٹی ہے، بٹ دونوں جو ہیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو خضر علیہ السلام کلیئر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، کہ وہ کون بندہ تھا۔ اچھا جی، اب کیا نیکسٹ جو ہے، نیکسٹ بھی جو چیز ہے، یہ اصل میں نا یہودی ہیلا باز قوم تھی ہمیشہ سے ہی، اور سوال جواب کرنے والی، اور جو اللہ نے کہا ہے کہ اکثر و شین زیادہ بڑی جھگڑے کرنے والا ہے انسان، تو وہ لوگ کوشچن پوچھتے رہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ کون ہے یہ خضر والی بات پوچھی، اور ذوالقرنین والی، اور یاجوج ماجوج والی، اور یہ وغیرہ ساری باتیں ان سے پوچھی۔ تو ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی ایسی باتیں نہیں پتہ تھی نا، وہ کون سے اس زمانے میں رہتے تھے جو انہیں پتہ ہوتی۔ ہاں، ادھر ادھر سے کہانیاں جو سنی ہوئی ہوں گی یا لوگوں نے بنائی ہوئی ہوں گی، اب بھی بہت ہی بنی ہوئی ہیں کہانیاں ان کے متعلق، لیکن اتنا زیادہ اس میں مجھے نہیں خیال ہے کہ یہ جو بیکار کی، وہ تو مطلب کہ سوال، وہ تو ان کو آزمانے کے لیے سوال کرتے تھے نا، کہ یہ جو بڑا دعویٰ ہے، یہ بڑا پیغمبر ہے، تو ذرا پوچھو نا اس سے کہ اس کا یہ اس کو بات پتہ ہے کہ نہیں پتہ، وہ تو اس قسم کی تھی نا۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ ان سارے قصوں میں بہت زیادہ ہمیں گھسنا چاہیے، اور کہ کون تھا، کیا تھا، کہاں تھا، جس کے متعلق بتا دیا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ، تو ویل اینڈ گڈ، اس کو وہاں تک سمجھ لیں۔ اور میرا نہیں خیال کہ اس سے ہمارے اعمال میں کوئی فرق پڑتا ہے، جس کی کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، صرف ہمارے اعمال کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، ہمارے علم کو وہ یعنی کہ اس طرح سے کہ بھئی تم نے فلانے یاجوج ماجوج کے متعلق تم نے کیوں نہیں پوری طرح سے علم حاصل کیا، یا تم نے خضر کے متعلق پوری طرح سے علم کیوں نہیں حاصل کیا۔ یس آف کورس، جو ان کی باتیں ہیں ان سے جو ہمیں رزلٹس ملتے ہیں، یا جو ہمیں ہمارے اعمال میں فائدہ دینے والی چیزیں، ہمیں ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، بٹ بہت زیادہ اس میں وہ ہونے کی میرا نہیں خیال ہے کہ ہم بہت زیادہ گھسے۔ میں تو نہیں گھستی۔ مجھ سے کوئی یہ بھی پوچھتا ہے نا کہ یہ جو آج کل بہت زیادہ شور ہے کہ قیامت آنے والی ہے، میں کہتی ہوں کہ قیامت کی قرب قیامت کی نشانی اللہ نے قرآن میں کہا، اقترب الساعۃ للناس وہم، وہ اس سے غافل ہو رہے ہیں، قریب تو آ گئی ہے، تو قریب تو تب کہہ دیا تھا 1400 سال پہلے، ٹھیک ہے، کہ قیامت قریب ہے۔ پھر وہ جو ہے چاند شک ہو گیا، سورہ قمر، چاند شک ہو گیا اور قیامت قریب آ گئی۔ چاند بھی شک ہو چکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف ٹائم میں۔ ہمارے لیے جو بات ہے، ہمارے لیے صرف یہی ہے جو جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا ایک بندے کو کہ قیامت کب آنی ہے، انہوں نے کہا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے، دیٹ از امپورٹنٹ، ناٹ کہ کب آنی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا قریب آ گئی ہے تو سمجھ نہیں آ رہی، قریب آ گئی ہے بھائی، بس اتنا کافی ہے آپ کے لیے، یہ کانسیپٹ آپ کے لیے کافی ہے کہ قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں قریب آ گئی ہے، اور انسان اس سے غافل ہو رہے ہیں۔
غفلت نہ برتیں اس سے، اس کے لیے جمع کریں اپنے اعمال. ٹھیک ہے، یہ ہے ہمارے اوپر صرف یہ بات ہے، ہم نے اپنے اعمال کو درست رکھنا ہے، صالح کرتے رہنا ہے، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو انہیں ٹھیک کر لینا ہے. ٹھیک، یہ ہمارے اوپر ہے، اس کا ہم سے حساب کتاب ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ اب دیکھیں یاجوج ماجوج کب نکل آئیں گے، وہ نکل آئے کہ نہیں نکل آئے، وہ فلانا ہو گیا. ہمیں جب کہہ دیا انہوں نے کہ تم نے تیاری کیا کی ہے بھائی، تم نے صرف تیاری کرتے رہنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ نے تیاری کی ہوئی ہوگی، آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ساری باتیں مان رہے ہوں گے، تو جب کوئی حق کے لیے لشکر نکلے گا تو لا محالہ آپ اس کے ساتھ چلے جائیں گے، آپ اس کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ آپ نے اپنے نفس کی، اپنی جان کی تربیت ہی ایسی کی ہوئی ہے کہ آپ نے تیاری کرنی ہے اس چیز کے لیے، تیاری کرنی ہے اس چیز. تیاری صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے یہ قرآن حکیم، اس کو اچھی طرح سے پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم اگلے جو قصے پہ جانے لگے ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں یسألونک عن ذی القرنین، وہ تم سے ذی القرنین کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں. مطلب جو یعنی لا یعنی قسم کی باتیں ہیں ان کے پیچھے لگے رہو، جو کام کی بات ہے اس کو ایک طرف چھوڑو، لا یعنی باتوں کے پیچھے لگے رہو. بھائی ذو القرنین کتنی دیر پہلے ہو گزرا ہے، تو اس کے تم نے کیا اس کی وہ کہانی کو کرنا ہے. لیکن بس وہ سوال کرنے کے سوال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر جواب دیے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وہ ذی القرنین کے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، تو ان سے کہہ دو کہ میں اس کا کچھ ذکر تمہیں بتا دیتا ہوں، کچھ اس کی تھوڑی بہت باتیں میں اس کو تمہیں بتا دیتا ہوں. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے اس کو زمین کے اندر بڑی تمکنت دی ہوئی تھی. ایک بادشاہ تھا ذی القرنین، اس کو ہم نے زمین میں، جس کو تمکنت دی ہوئی ہے ظاہر ہے وہ بادشاہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے نا. ہاں، تو وہ اس کو ہم نے زمین کے اندر بڑی تمکنت دی ہوئی تھی، اور اس کو ہم نے ہر چیز دی ہوئی تھی. وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہر چیز کا ہم نے اس کو یعنی ہر چیز اس کو پرووائڈ کی ہوئی تھی. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے پھر ایک سفر کا، سبباً یہاں پہ سفر، تو اس نے ایک سفر کا اہتمام کیا، یعنی ایک کسی سفر پہ نکلا. بادشاہ تھا تو ظاہر ہے بادشاہ تو سفروں پہ چلے جاتے ہوتے تھے. تو حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیۃ ووجد عندها قوما، جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر، بلغ مغرب الشمس، جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں جب وہ پہنچا تو اس نے دیکھا، وجدہا، اس نے اس کو پایا، اس نے خیال کیا. وجدہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا وجدان سمجھتے ہو نا، سوچ سمجھ، مطلب یہ نہیں کہ وہ ایکچولی ہیپننگ ہے، کوئی ایکچوئل ہیپننگ نہیں ہے، وہ آپ سمجھتے ہیں اس کو، یو تھنک اٹ لائک دیٹ. تو اس نے یہ سمجھا، اسے یہ لگا کہ یغرب فی عین حمیۃ وجد عندها قوما، تو اس کو ایسے لگا کہ وہ ایک گندے پانی کی ندی میں جیسے ڈوب رہا ہے. جب آپ کسی ساحل سمندر وغیرہ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ سورج جو ہے وہ سمندر کے اندر چلا گیا. تو وہ جو بھی ذو القرنین تھا یا تھے، اگر وہ کوئی احترام کی جگہ پہ ہیں تو وہ جو بھی تھے بندہ ذو القرنین، وہ ان کو لگا یہ کہ یہ جیسے سورج جو ہے یہ ایک کسی گدلے پانی کی ندی میں ڈوب رہا ہے. وجدہ عندہا قوما، اور اس کے پاس اس کو ایک قوم نظر آئی، ایک قوم ملی. قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، اور ہم نے ان سے کہا، ہم نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے، ہم نے ان سے کہا اے ذا القرنین، ٹھیک ہے، تو یا ان کو بے شک تو عذاب دے، یا ان کو ان کے ساتھ کوئی بھلائی کا سلوک کر، یہ تجھے اجازت ہے. یعنی کہ اس کے اوپر بھی اس کی سپیریورٹی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قوم کے اوپر بھی ان کی سپیریورٹی کو قائم ایک طرح سے کر دیا کہ جو برا کام کرے اسے بے شک تم عذاب دو، اور جو اچھا کام کرے اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو. تو اٹس اپ ٹو یو. ٹھیک ہے. پھر کیا، کالا اما من ظلم فسوف نعذبہ، تو وہ بڑا کوئی اچھا
بادشاہ ہوگا نا، ذوالقرنین جو ہیں وہ کوئی اچھے انسان ہوں گے، اور انہوں نے کیا کہا کہ اگر کوئی ناانصافی کی روش اختیار کرے گا تو پھر تو ہم اس کو عذاب دیں گے، اور اگر کوئی ثم یرد الی ربہ، یعنی ایسا سزا دیں گے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ جائے، فیعذبہ عذابا نکرا، اور بڑا برا اس کو عذاب دیں گے ہم، اگر وہ اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوگا نا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ کوئی بہت ہی اچھا نیک انسان تھا، ٹھیک ہے نا، وہ ذوالقرنین۔ تو اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی انصاف پسند بادشاہ تھا، اور وہ یعنی کہ اگر وہ کوئی اللہ کی نافرمانی کرے گا، اس کے دل میں اللہ کی کانشیسنس تھی کہ وہ اگر کوئی غلط کام کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، تو پھر ہم انہیں سخت قسم کا عذاب دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس نے ذوالقرنین نے کہا کہ اگر ان میں سے کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ ایمان لے آئے گا، اس کی باتیں ماننے لگ جائے گا، اس کو بھی مانے گا، اس کی باتیں بھی مانے گا، اور اپنے اعمال کو درست کرنے لگے گا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سٹینڈرڈ ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، جو اللہ کو مانے، اس کی باتیں مانے، اور جو اپنے مینڈ کرتا رہے ویز کو، یہی دونوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سٹینڈرڈ ہے، اور یہی اس ذوالقرنین نے بھی کہا کہ جو یہ کام کرے گا تو پھر اس کی جزا بڑی اچھی ہوگی، حسنا، بڑی اچھی جزا۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم نے اس سے کہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کہ ہم نے اس سے کہا من امرنا یسرا، وَسَنَقُولُ لَهُ، اچھا نہیں، یہ خود وہی کہہ رہے، ذوالقرنین ہی کہہ رہے، تو پھر ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے، اس بندے کے لیے جو اللہ کو بھی مانے گا، اللہ کی باتیں بھی مانے گا، اور ادھر سے اپنے اعمال کو درست بھی کرتا رہے گا، اس کے لیے ہم آسانیاں پیدا کر دیں گے اس کے کام میں۔ ثم اتبع سببا، وہاں یہ یعنی اس نے اس طرح کی، ذوالقرنین نے وہاں پہ اپنی گورنمنٹ کا جو سسٹم رکھا وہ اکارڈنگ ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اصول کے مطابق رکھا، ٹھیک ہے۔ اب وہاں سے پھر وہ چل پڑا، ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور سفر کا اہتمام کیا، حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، اور یہاں تک کہ جب وہ ایک سورج کے طلوع ہونے کی جانب، یعنی وہ پہلا مغرب کی طرف اس کا سفر ہوگا اور یہ مشرق کی طرف سفر ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو جب وہ پھر پہنچا اس پہ سورج کے نکلنے کی جگہ پہ کی طرف، یعنی مشرق کی طرف، تو اس نے دیکھا وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں جس قوم کے اوپر وہ جب طلوع ہوتا تھا تو لم نجعل لهم من دونها سترا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس سے ان کو کوئی سایہ، کوئی اوٹ نہیں ہو سکتے، کوئی بنجر علاقہ ہو کہ جس میں کوئی چیز، درخت وغیرہ نہ اگتے ہوں، یا کوئی اونچے اونچے پہاڑ نہ ہو، کوئی اس قسم کی جگہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہم اس کے اوپر بڑی تحقیقیں کی ہیں لوگوں نے کہ وہ پہلا سفر اس کا کدھر تھا، دوسرا کدھر تھا، تیسرا کدھر تھا۔ میرا یہ خیال ہے کہ ان کے پیچھے ہسٹری، اس طرح کی ہسٹری، ٹھیک ہے، اگر آپ کو شوق ہے تو آپ بے شک پڑھیں، لیکن اتھینٹسٹی کے لحاظ سے پھر ذرا ویگ ہو جاتا ہے معاملہ، کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ یہیں تک ہم رہے ہیں جو قرآن حکیم نے ہمیں انفارمیشن دی ہے۔ تو وہ ایسی کسی جگہ پہ پہنچ گئے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ کر رہا ہے، ایکسپلین کر رہا ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ مشرق کی طرف وہ گئے کہ جہاں پہ وہ کوئی اوٹ نہیں تھی، سورج کی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی سایہ دار چیزیں نہیں تھی، بڑے بڑے پہاڑ نہیں تھے جن سے کہ سایہ ہو جاتا، بڑے بڑے درخت گھنے نہیں تھے کہ جن سے سایہ میسر ہو جاتا، ایسا نہیں تھا۔ تو کیا ہوا، علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، اچھا وہ سایہ نہیں کوئی بنایا، کذالک، اسی طرح ہوا، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہم نے وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اچھا پھر ہم نے اس کو، یعنی ہم نے احاطہ کیا ہوا تھا جو کچھ کے اس کے پاس پاور تھی، ہم نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کا احاطہ کیا ہوا تھا، اس کے پاس جتنی خبریں تھیں۔ پھر اس سفر کی کوئی لمبی بات نہیں بتائی، صرف یہ بتایا کہ وہ ان کے اوپر سایہ نہیں تھا کوئی اس سورج کی طرف سے
جب سورج نکلتا تھا تو ان کے اوپر کوئی یعنی اس سے بچاؤ کی کوئی ان کے پاس ترتیب نہیں تھی، کوئی سبب نہیں تھے. ٹھیک. ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک تیسرا سفر اختیار کیا. حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما، تو یہاں تک کہ وہ دو سدین ہوتا ہے روکنے والی جگہ، درہ شرہ جسے کہتے ہیں، اس طرح کہ دو اس کے درمیان میں وہ پہنچا، ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں پہ کوئی دو روکنے والی، سد کہتے ہیں روکنے والی چیز کو، تو جو روکنے والی دو چیزیں تھیں وہاں پہ وہ پہنچا. تو من دونہما قوما وجد من دونہما قوما، تو ان دونوں کے پاس اس نے ایک قوم دیکھی، لا یکادون یفقہون قولا، کہ جو ان کی زبان نہیں سمجھتی تھی، یا کوئی بات ان سے کی جائے تو وہ انہیں سمجھ نہیں آتی تھی. ہو سکتا ہے کوئی ایسی زبان وہ بولتے ہو، یا ابھی تک ان کو زبان کی کوئی وہی نہ آئی ہو، بولنی نہ آئی ہو. ٹھیک ہے نا، انسان نے بھی تو زبان بڑی دیر سے بولنے سے، ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل ہی کوئی باربیرین قسم کے لوگ ہوں نا، ان کو بات سمجھ میں آتی ہو. لا یکادون یفقہون قولا، ان کو بات نہیں سمجھ آتی تھی. قالوا یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. دیکھیں اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے لا یکادون یفقہون قولا، اور اگلی میں کہہ رہا ہے قالوا یا ذوالقرنین. بات تو وہ کر رہے تھے نا، انہوں نے کہا یا ذوالقرنین. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جو گہری بات ہو وہ اس کا فکر نہیں کر سکتے تھے، وہ اس کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتے تھے پوری طرح سے. یہ نہیں کہ وہ زبان ہی نہیں سمجھتے تھے یا بات نہیں سمجھتے تھے، جو عام طور پہ ترجمہ میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ بات نہیں سمجھتے تھے. تو بات تو سمجھتے ہی ہوں گے نا، جو آگے آئے تھے ان میں تو یہ لگ رہا ہے نا کہ وہ بات سمجھتے تھے، کمپریہنشن نہیں تھی ان کی بہت زیادہ. ٹھیک ہے، یفقہون، فکر نہیں کر سکتے تھے، وہ اس کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یہ جو یاجوج اور ماجوج ہے نا، یہ زمین میں بڑا ہی فساد مچاتے ہیں. ٹھیک ہے، فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، تو ہم تمہیں نا ہم کوئی پیسے وغیرہ دے دیتے ہیں. تو الا ان تجعل بیننا وبینہم سدا، یہ سدا کا لفظ دوبارہ آ گیا کہ ہم تمہیں خراج دیتے ہیں، یعنی کہ ویل پے یو، کہ اگر تم ہمارے اور ان کے درمیان کوئی ایسی روک بنا دو کہ یہ ہمارے پاس نہ آ سکے، بڑا ہی تنگ کرتے ہیں ہمیں، بڑا ہی فساد مچاتے ہیں زمین میں. ٹھیک ہے، یہ یاجوج اور ماجوج. تو کیا کالا ما مکنی فیہ ربی خیر، تو اس نے اپنے ذوالقرنین نے کہا کہ میرے رب نے جو کچھ مجھے دیا ہوا ہے نا وہ کافی ہے میرے پاس، مجھے خراج کی یا تمہاری پیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. وہ میرے پاس بہترین چیز موجود ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کچھ مجھے دی ہوئی ہے، جس کے ساتھ مجھے تمکنت دی ہوئی ہے، فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، تو انہوں نے کہا کہ مین پاور سے میری ہیلپ کرو، مجھے اس کی منی کی ضرورت نہیں ہے، مین پاور سے میری ہیلپ کرو. وہ ان کے پاس نہیں ہوگی مین پاور. انہوں نے کہا مین پاور تمہارے پاس ہے، پیسے میرے پاس ہیں، تو میں تمہیں یہ کر دوں گا. اجعل بینکم و بینہم ردما، تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک ردم بھی روکنے والی چیز کو کہتے ہیں، ایک ایسی جس کو کوئی کراس نہ کر سکے، وہ میں بنا دوں گا. تم کیا کرو، آتونی زبر الحدید، میرے پاس لوہے کے کوئی تختے لے کے آؤ. ٹھیک ہے، بڑے بڑے پلینکس جیسے ہوتے ہیں نا، وہ تو دیکھے ہوئے نا، لوہے کے بھی اسی طرح پلینکس ہیں. یہ فال سیلنگس نہیں، یہ جو باہر شیڈز وغیرہ بناتے ہیں فیکٹریز وغیرہ کے، تو یہ لوہے کی ہوتی ہے نا، بڑی بڑی وہ بنی. ٹھیک ہے، تو وہ میرے پاس تم لے کے آؤ، بڑے بڑے لوہے کے تختے. حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب میں انہیں ان دونوں صدفین کے درمیان میں ساوا، ان کو برابر کر لوں، ایک اندازے کے مطابق میں ان کو برابر سے ایسے کر کے کر لوں، تو پھر کیا کرنا، قال انفخوا، تو انہوں نے کہا کہ پھر تم اس کو، وہ جو آگ جلا کے ویلڈنگ نہیں کرتے آج کل، ویلڈنگ کرتے ہیں لوہے کو، کسے، وہ ویلڈنگ جو مشین ہوتی ہے ان کے پاس، اس میں سے وہ آگ نکل رہی ہوتی ہے اور آگ کے ساتھ اسے گرم کرتے ہیں پھر ویلڈ کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں، اپنے ذوالقرنین کہہ رہے ہیں
کہ میرے پاس وہ لاؤ لوہے کے وہ تختے وغیرہ، اور جب میں انہیں برابر برابر کر لوں ان صدفین کے درمیان تو پھر تم نے ان کو آگ سے گرم کرنا ہے، ٹھیک ہے. حتیٰ اذا جعلہ نارا، تو یہاں تک کہ جب وہ آگ سے یعنی ان کو گرمی دے دے کے ہیٹ دے دے کے جب وہ آگ کی طرح کے ہو جائے نا، تو پھر انہوں نے کہا کہ کالا آتونی افرغ علیہ کترا، تو انہوں نے پھر کہا کہ میرے پاس لے کے آؤ تانبا، کوپر، تو میں اس کو اس کے اوپر ڈالوں گا. اب دیکھیں اس اتنی دیر پہلے کی یہ سویلائزیشن پتہ نہیں کب کی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں. ذوالقرنین جو کوئی بھی گزرا ہے جس کی کہ ہسٹری بھی پوری طرح سے پوری اتھینٹسٹی کے ساتھ کسی کے پاس نہیں ہے. کوئی کچھ کوئی کسی کو بادشاہ کو کہتا ہے اس کے ساتھ ملاتا ہے، کوئی کسی بادشاہ کو ملاتا ہے، کوئی کسی بادشاہ کو ملاتا ہے. بات یہ ہے کہ جو ہمیں اس کے اندر جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ویلڈنگ کا کام ہے اور یہ جو لوہے کے ساتھ کسی چیز کو روکنے کا کام ہے یہ اتنا پرانا ہے. اور ویلڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آگ کے ساتھ اسے گرم کیا جائے گا. فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، تو جب میں اس کے اوپر تانبا ڈال دوں گا نا تو وہ اتنا سلپری ہو جائے گا کہ پھر وہ تمہارے اوپر چڑھ کے آ نہیں سکیں گے. یہ یعنی یہ بھی دیکھیں کہ جب وہ تختے ڈال دیے ان کے اوپر تانبا ڈال دیے تو وہ اتنا سلپری ہو جائے گا کہ کوئی اس کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرے گا تو وہ پھسل کے نیچے ہی گرے گا، وہ نہیں چڑھ سکے گا. وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور اس میں نقب بھی نہیں لگا سکے گا. نقب کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ جو آج کل یہ گرل کاٹ کے اور اندر آ جاتے ہیں تھیوز وغیرہ، ایسے ہوتا ہے نا، وہ تو وہی نقب لگانا ہوتا ہے. مطلب کسی چیز میں کوئی سوراخ کر لیں اور پھر اس میں سے آپ انٹر ہو جائیں، ایسا نہیں وہ کر سکیں گے، طاقت نہیں ہوگی ان کے اندر. قال ھذا رحمت من ربی، اس بندے نے، اس ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کی رحمت ہے. اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ذوالقرنین بادشاہ جس کو اللہ نے تمکنت دی ہوئی تھی وہ کوئی بہت ہی نیک اور بہت ہی جسٹ اور بہت ہی مالدار بھی تھا، ٹھیک ہے نا. اس نے کہا مجھے مال دولت کی ضرورت نہیں ہے، صرف مین پاور سے میری ہیلپ کرتا ہوں. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اور پھر ایسی اس نے ٹیکنالوجی ایک نکالی کہ جس سے اس نے ایک اس قوم کو بچانے کے لیے، اس کی ہیلپ کرنے کے لیے کہ جو یہ فسادی ہے یاجوج اور ماجوج، جو فسادی قوم ہے جو آپ کو آ کے بار بار تنگ کرتی ہے اور فساد مچا، اس کو میں نے ادھر روک دیا ہے، ٹھیک ہے. میں تمہاری ہیلپ کروں گا اور ہیلپ کرنے کے لیے تختے لاؤ، پھر وہ لاؤ تانبا لاؤ، اس کے اوپر ڈالیں گے، ٹھیک ہے جی. کالا، اس نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، نہ ہی میری کوئی اپنی کوئی سوچ ہے، ٹھیک ہے، یہ صرف میرے رب کی رحمت ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، اور جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا نا تو وہ اس کو توڑ دے گا، وہ اس کو دکا یعنی اس کو بالکل برباد کر دے گا، یا اس کے کیا کہتے ہوتے ہو، زمین بوس کر دے گا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ پکا ہے، حق ہے. ہر بات سے ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ بادشاہ جو تھا ذوالقرنین، he was a very very noble and مومن بندہ، ٹھیک ہے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تو جب اور وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تو پھر جب میرے رب کے وعدے کا آ جائے گا نا ٹائم، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو وہ توڑ دے گا، اس کو زمین بوس کر دے گا، اور پھر یہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں یہ نکل آئیں گے، اور اس کو وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، تو اس دن وہ اس طرح ہوں گے کہ جیسے لہریں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے آ رہی ہوتی ہیں. سمندر کی ایک چھوٹی لہر آتی ہے، اس کے پیچھے بڑی لہر آتی ہے، اس کے پیچھے اور بڑی لہر آتی ہے، اس طرح سے وہ آ رہے ہوں گے وہ یاجوج اور ماجوج. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور وہ جو ٹرمپٹ ہے، وہ جو سور پھونکنا جسے کہتے ہیں، جو بہت زوردار ایک آواز ہوگی وہ ہو جائے گی. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، ایک زوردار آواز آئے گی، اور فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تو ہم ان کو سب کو جمع کر لیں گے. وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم
یہ اب قیامت والے دن کی بات ہے، وہ نکل آئیں گے، نکل کے موجوں کی طرح پھیل جائیں گے، اور ابھی آگے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ہر ایک کس کو یعنی اونچی جگہوں سے وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ اب اچھا چلیں، جب وہاں پہنچیں گے تو پھر بتا دوں گی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ من کل حدب ینسلون کا لفظ ہے یہاں نہیں، اچھا پر کہیں اور شاید آ جائے گا۔ اچھا جی، یہاں بس اتنا ہی ہے۔ اور پھر ہم جہنم والے دن یعنی ان کے سامنے پھر ہم ان کافروں کے لیے وہ یعنی یاجوج ماجوج جو ہوں گے وہ کفر کی روش پہ ہوں گے۔ یہ ایک بات ہمیں پتہ چل گئی ہے کہ وہ جو یاجوج ماجوج جنہیں انہیں بند کیا تھا انہوں نے، وہ کفر کی روش پہ ہوں گے، دے ول ناٹ بی مومنین۔ اور جب اللہ کا وعدہ آ جائے گا وہ دیوار گر جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور وہ سارے نکل کے اور دنیا کے اندر فساد مچانے کے لیے آ جائیں گے۔ اس کے لیے بڑی حدیثیں بھی ہیں اور بہت ہے کچھ، لیکن بس میرا یہی ہے کہ بھئی ہمیں بس اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارا کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اور ہم ان کو جہنم کے اوپر پیش کریں گے، انہیں یاجوج اور ماجوج کو، یوم للکافرین عرضا، تو اس دن کافروں کا وہی ایک یعنی کہ ٹھکانہ ہوگا اور ایک جگہ ہوگی کہ جو ان کو دکھائی جائے گی، اس میں ڈالا جائے گا۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، کیوں ہوگا یہ کہ وہ جو تھے نا ان کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھی، میرا ذکر نہیں وہ کرتے تھے، ان کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں رہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور سن نہیں سکتے تھے وہ کوئی بھی بات، استطاعت ہی نہیں تھی ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی کوئی باتیں سننے کی، ٹھیک ہے۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، کیا جو کافر ہیں وہ انہوں نے یہ حساب کتاب لگایا ہوا ہے کہ وہ میرے بندوں میں سے میرے علاوہ کوئی اولیاء پکڑ لیں گے تو پھر وہ کوئی بات ٹھیک ہو جائے گی، وہ کوئی فلاح پا لیں گے، یہ انہوں نے سوچا ہوا ہے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، تو انکار کی روش پہ جو بھی کوئی ہوگا قائم، جو پھر ان کے بیچ میں بھی شامل ہوگا، اور میرے بندوں کے اندر سے بھی جو انکار کی روش پہ قائم ہوگا، پھر اس کے لیے ہم نے جہنم کو میزبانی کے طور پہ پھر رکھا ہوا ہے، یعنی کہ پھر مہمان وہ کہاں جا کے بنیں گے؟ جہنم کے اندر۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، ان سے کہو کہ کیا میں یہ جو تم خبریں مجھ سے پوچھ رہے ہو ان سے زیادہ میں تمہیں کوئی بڑی خبر دے دوں؟ اس آیت کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اسے یہیں تک رکھنا چاہیے، تیاری اس کی کرنی چاہیے، ایک بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام کے خلاف یا اس کی اگینسٹ جاتی ہے۔ جب ہمارا یہ کیریکٹر ہوگا تو ہم اللہ کی رحمت سے اسی طرح کے بندے تیار ہو جائیں گے جو اس کو ضرورت ہوں گے اس وقت، ٹھیک ہے۔ تو میرا تو یہی ہے، کیونکہ میں یہ بھی جو آیت ہے نا اس کے اوپر بھی میں پھر یہ کہتی ہوں کہ جب اللہ نے یہ کہا کہ ان سے کہو کہ میں تمہیں پھر اس سے بھی بری بات بتاؤں، عمل کے لحاظ سے کیا ہے، بتاؤں تمہیں، خبر دوں تمہیں کہ اس سے زیادہ خسارے والے اعمال کون سے ہیں؟ یہ جو تم پوچھ رہے ہو خبر، چلو میں نے تمہیں ساری بتا دی ہے، بٹ ناؤ لیٹ می ٹیل یو دا ورسٹ نیوز اباؤٹ یور ایکشنز، بتاؤں تمہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ ہیں لوگ، وہ ہے عمل جن کو دنیا کی زندگی میں جن کی کوشش جو تھی، جن کی جتنی بھاگ دوڑ تھی، جتنی ان کی کوشش تھی، وہ ساری کی ساری گمراہی کی وجہ سے تھی، ٹھیک ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور سمجھتے یہ رہ رہے تھے کہ ہم تو بہت ہی کمال کے کام کر رہے ہیں، ہم تو بڑے بہترین خوبصورت کام کر رہے ہیں۔ جس کو یہ غلط فہمی ہوگی نا، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے اس خبر سے زیادہ وہ خبر ہے جس کو تمہیں سننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ،
وہ ہیں لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس سے ملاقات کا انکار، اس سے ملاقات کا انکار کیا، تو پھر ہوا کیا؟ ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے لیے قیامت میں کوئی بھی ویٹ، کوئی یعنی کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو کوئی ان کے ویٹ کو بڑھا سکے، وزنا ان کے ویٹ کو بڑھانے والی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، ان کی جزا جو ہوگی، ان کا بدلہ جو ہوگا وہ جہنم ہوگا۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ کہ وہ انکار کی روش پہ ڈٹے ہوئے تھے۔ واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا، اور انہوں نے میرے رسولوں کو اور میری آیات کو کھیل تماشا بنایا ہوا تھا، مذاق بنایا ہوا تھا۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ کوشچن جو انہوں نے آ کے کیا ذوالقرنین و فلانا، وہ بھائی تم اب تو اللہ تو کہہ رہے ہیں، پھر میں اسے بری بات بتاؤں عمل کے لحاظ سے کون سی ہے؟ اس کی خبریں لینے کی بجائے اس کی طرف توجہ کرو، ٹھیک ہے۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، اچھا انہوں نے میری آیات کو اور میرے رسولوں کو ہزوا، مذاق بنائے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، یقین کر لو کہ جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مانتے ہیں اور اپنے اعمال کو درست کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے جنات الفردوس ہمیشہ رہنے کے بڑے ہی خوبصورت باغات ہیں، جو کہ ان کے لیے مہمانی کے طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تیار کیے ہوئے۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، اور ان کے لیے وہ ان کے اندر ہمیشہ رہیں گے، وہ کبھی بھی اس میں سے نکلنا نہیں چاہیں گے، وہ اتنے بلسفل ہوئیں گے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، اور اگر ان سے کہو کہ اگر سارے کے سارے سمندر ایک وہ پہلے زمانے میں وہ ہوتی تھی ایک کلرڈ لکوڈ ہوتا تھا، اس کے اندر ایسے پین کو ڈپ کر کر کے پھر لکھتے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ سارے جتنے سمندر ہیں نا، یہ وہ سیاہی بن جائیں، وہ کلرڈ لکوڈ بن جائیں جس کے ساتھ کہ لکھی جا سکتی ہوں چیزیں، تو یہ سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن تمہارے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، چاہے تم اتنے ہی سمندر اور لے آؤ سیاہی کے، وہ تمہیں بڑی اچھی طرح اور بھی زیادہ ایکسپلین کر دیتا، اگر تمہیں اس نے کہا کہ یہ ہے تمہارے اعمال ہیں اصل ضروری چیز۔ ذوالقرنین کے قصے سننے بند کرو، جو کام کی بات ہے وہ کرو، ٹھیک ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، بات یہ ہے، کرکس آف دا میٹر یہ ہے کہ ان سے کہہ دو کہ میری حقیقت کیا ہے۔ میری حقیقت یہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حقیقت بتانے لگے ہیں کہ تم جو کہتے ہو اتنے ہزاروں سال پہلے کے کسی بادشاہ کی کہانی ہمیں سناؤ، اس کا حال بتاؤ ہمیں، تو میں تمہیں بتاؤں کہ میری حقیقت یہ ہے کہ میں ایک آدمی ہوں، بشر ہوں تمہاری طرح کا، صرف اتنی بات ہے کہ میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ یقیناً تمہارا الہ واحد الہ ہے۔ یہ کرکس آف دا میٹر ہے، ٹھیک ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، تو جس کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید ہے نا، اپنے رب سے ملاقات کی امید ہے نا، لقاء، تو اس کو چاہیے یہ کہ وہ اپنے اعمال کو درست کرتا رہے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور کسی کو اس کی بندگی میں، اس کی غلامی کے اندر کسی کو اور شریک، یعنی اسے اپنا الہ بنائے، اسی کی صرف غلامی کرے، کسی اور کا غلام نہ بنے۔ یہ ہے کرکس آف دا میٹر اس سورہ کہف کا، ٹھیک ہے۔ پوری سورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہف کی بات بتائی کیونکہ انہوں نے کوشچن کیا تھا، ذوالقرنین کی بات بتائی کیونکہ انہوں نے کوشچن کیا تھا، اس کی اپنے کون سا ایک اور موسیٰ علیہ السلام کی خضر والی بات بتائی، یہ کیونکہ انہوں نے، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بات یہ ہے، ان قصوں کی بجائے میں تمہیں یہ کیا بتا رہا ہوں، یہ جو آیت ہے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ان سے بھی زیادہ بری جو
چیز ہے جو نقصان پہنچانے والی ہے اعمال کو، وہ بتاؤں تمہیں، اس کی خبر دوں؟ یہ خبریں تمہارے اعمال کو کچھ نہیں کرنے والی، ان سے تمہارے اعمال پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. دس از مائی اوپینین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوز دا بیسٹ اینڈ ہی گائیڈز اس دا بیسٹ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ساری سورہ کہف سے وہ ڈیرائیو کریں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں. اللہ جی مجھے بھی وہ ڈیرائیو کرنے کی توفیق دے، اور جن کو میں اور بھی ساری دنیا کے لوگوں کو اور بھی جتنے لوگ ہیں سب کو یہ ڈیرائیو کرنے کی توفیق دے کہ اس کا، ان قصوں کا مطلب نہیں ہے کوئی، اس طرح کا مطلب نہیں ہے کوئی کہ بھئی ہم وہ ساری اس کے پیچھے ہی لگے رہیں. پیچھے ہمیں اپنے اعمال کے لگنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. آئی تھنک اب میں نے سمجھانے کی کوشش تو کی ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ میری اپنی ہی سمجھ میں کوئی خدا نہ خواستہ کمزوری ہو. بٹ بہرحال آپ جہاں سے بھی اور حاصل کرنا چاہیں اس کے متعلق علم آپ حاصل کریں، لیکن بیسک پوائنٹ کو نہ بھولیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے اس اعمال کو اپنے درست رکھو، بس اتنی ضرورت ہے تمہیں کہ اپنے کام ٹھیک کرتے رہو، غلطی کبھی ہو جائے تو اسے مینڈ کرو. ٹھیک ہے جی. Now we have اللہ کی رحمت سے finished 110 ہے جی اس کا نمبر آیت کا سورہ کہف کی، اور یہ ہماری سورہ کہف آج ختم ہو گئی الحمدللہ.